بعض اوقات ایسی افواہیں اڑتی ہیں کہ آدمی افواہوں کو بھی سچ سمجھنے لگ جاتا ہے. آپ کو بھی اس کا تجربہ ہوگا ہے یوں بولا او ہو یہ بھائی ہمارے چلتا ہے نا. اچھا او ہو ارے بھائی او ہو کیا کرتے ہو یار, تمہیں شرم نہیں آتی یار؟ ایک مسلمان کے بارے میں تمہیں کوئی آ کر بتا رہا ہے او کر رہے ہو, خاموش ہو جاؤ. یہ بھی کوئی طریقہ ہے؟ اچھا یوں کیا او ارے بھائی او کے لیوا کچھ آتا نہیں آتا. کسی مسلمان کے بارے میں اگر کوئی آ کر بات کرے, کوئی آپ کو کہہ دے ارے یار وہ جھوٹا آدمی ہے, اور آپ مان لو گے کہ وہ جھوٹا آدمی ہے, کیوں مانو گے آپ؟ بھائی وہ جھوٹا آدمی ہے تو کوئی گواہ تو پیش کرو نا. آپ نے کسی کہنے پر اس کو جھوٹا سمجھ لیا, کسی کہنے پر اس کو برا سمجھ لیا, کسی کے کہنے پر اس کو مکار سمجھ لیا. اور معاذ اللہ بعض تو ایسی طبیعتوں کے لوگ, اللہ کی پناہ, پاک باز عورتوں پر, پارسا عورتوں پر تہمت باندھتے ہیں. یہ کالج یونیورسٹی میں پڑھنے والوں کو تو اللہ تبارک و تعالی محفوظ فرمائے, ان میں نہ جانے کون کون مبتلا ہو جاتا ہوگا. ابے وہ فوراً کسی لڑکی پر تہمت باندھی, کسی عورت کو تہمت باندھی, یہ کر دیا وہ کر دیا. ماحول وہاں جیسا بھی ہو, اللہ تعالیٰ نے آپ کو عقل شعور دیا ہے نہیں دیا؟ کسی کی بات کو یوں مطلب کہ کوئی کہے اور آپ مان لیں, کوئی ثبوت, کوئی گواہ, کوئی شرعی اصول کا کوئی معیار ہے یا نہیں ہمارے پاس؟ کوئی کہہ دے یار وہ تو نماز نہیں پڑھتا, نماز نہیں پڑھتا, آپ نے مان لی, اس نے کہہ دیا نماز نہیں پڑھتا, اور ہمارے الزام لگانا تو کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, مہربانی کریں ایک بات میں آپ کو عرض کرتا ہوں, توجہ کے ساتھ سنیے, بڑی توجہ کے ساتھ سنیے. خدا را ہوش کے ناخن لیں, ہوش کے ناخن لیں, ذرا سمجھنے کی کوشش کریں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث پاک کا مضمون عرض کر رہا ہوں. آپ کعبہ مشرفہ کو دیکھ کر ارشاد فرماتے, کعبہ تیری عظمت بڑی ہے, لیکن تجھ سے زیادہ عظمت ایک مسلمان کی ہے, ایک عزت ایک مسلمان کی ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ مسلمان پر عزت, آبرو و مال یہ حرام ہے, کہ کوئی اس کی عزت میں ہاتھ ڈالے, کوئی اس کی جان ناحق اس کی جان لے, کوئی اس کے ناحق اس کا مال چھینے, اس کی اجازت نہیں ہے. حتیٰ کہ حدیث پاک میں آیا ہے بدترین سود مسلمان کی عزت میں 10 اندازی کرنا. اب غور کریں یار, اب اور ہم منہ پھٹ بولتے ہوئے سوچتے ہی نہیں یار, سوچتے ہی نہیں ہے کہ میرا یہ جملہ, میرا یہ کلام کسی پر تہمت لگا رہا ہوگا, کسی پر بہتان لگا رہا ہوگا. چلو سچی اگر برائی ہے تو غیبت سے تو نہیں بچ رہے نا, غیبت میں پڑھ رہے ہیں. غیبت حرام جہنم میں لے جانے والا کام, بہتان حرام جہنم میں لے جانے والا کام, تہمت حرام جہنم میں لے جانے والا کام. ارے یار چپ مرو یار, مت بولو کسی کے بارے میں, چپ ہو جاؤ. ارے رمضان میں بھی نہیں زبان قابو آئے گی تو زبان کب قابو آئے گی یار؟